کسی نے کہا تیرے گھر سے کوئی نہیں بچا بدلہ لینے والا، ابھی قاسم سے جا کر لے۔ یہ میدان میں آیا، صرف ایک منظر تیزی سے پڑھوں گا۔ سرکار قاسم نے ایک حملہ کیا ہے، اگر میں بہت تیزی سے آپ کو 1 منٹ سے بھی کم میں وہ سنا پاؤں، میرا مالک کرم کرے۔ دیکھیے جب عمر ابن عبد ود جنگ خندق میں آیا تھا نا، خندق پلان کرا، رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس گستاخ کا منہ بند کرے گا، اس کتے کا منہ کون ہے جو بند کرے؟ مولا علی بادشاہ آگے بڑھے تو مالک نے کہا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پہ، تو اس نے وار کرنا شروع کیا، مولا نے روکا۔ عرب کا سب سے شجاع بہادر مانا جاتا، یہ وار کرتا گیا، علی روکتے گئے، کرتا گیا، روکتے گئے، کرتا، ایک کم 70 وار کیے۔ کتنے؟ ایک کم 70۔ جب 70واں وار کیا نا تو علی مسکرائے۔ علی کو مسکراتا دیکھ کے عمر بن عبد ود نے کہا آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا تیرا پہلا وار پلٹ کر واپس آ گیا، عرب میں جنگ کے 70 وار ہیں اور تو نے ایک کم 70 کیے، 70ویں وار کی جگہ تو نے پہلا وار دوبارہ کیا ہے، یعنی تجھے 70واں وار نہیں آتا۔ کہا علی 70واں وار کون سا ہے؟ علی نے کہا میں بتا تو دوں لیکن پہچاننے کے لیے تو بچے گا نہیں۔ علی بادشاہ نے بتایا اور پھر جب بتایا تو کہاں بچائیے اس پہچان کے لیے کہ یہ 70واں وار ہے نا، تو لیکن اب دیکھ تو لیا، عرب نے کہ یہ ہے وہ 70واں وار، یعنی 70 وار زمین و آسمان نے علی کے ہوتے ہوئے دیکھے۔ اب میں آپ کو کیسے بتا، علی بادشاہ جب بھی کاٹتے تھے برابر کاٹتے تھے، ایسے کاٹا برابر، دوسرا وار نہیں، ایسے کاٹا برابر، تیسرا ایسے کاٹا یا ایسے، یہ 4 طرح سے کاٹتے تھے، وار 70، لیکن جب کاٹنا ہے یا بیچو بیچ ایسے 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 کراس، اوپر سے نیچے اور یہ برابر کاٹ۔ زمین و آسمان نے علی کے ہوتے ہوئے وہ وار دیکھا ہی نہیں تھا جو قاسم نے کر دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت پیر صاحب نے بہت کمال اور بہت بڑی فرمائش کر دی، مولا میری مدد کرے، میں کم از کم 2 منظر تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایسا وار کیا جو دیکھا ہی نہیں تھا علی کے باوجود۔ حضرت شامی آیا اور رجز پڑھ کے اپنے تعارف کرانے لگا میں کون ہوں، اور جب باری آئی مولا قاسم کی تو انہوں نے رجز میں صرف ایک جملہ پڑھا، کہا میں عباس کا شاگرد ہوں۔ آپ سلامت رہیے مولا بھلا۔ ظاہری سن ظاہری سن آپ جانتے ہیں 13 برس کا ظاہری سن ہے، اور وہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اب وہ کیا کیا رجز پڑھ رہا ہے، بادشاہ نے ایک طرف کہا میں عباس کا شاگرد ہوں، یہ کہہ کے مولا نے 2 طرح سے معاملہ کیا، ایک تو رجز پڑھ دیا تو جو مرضی کہتا رہے، میرا عباس کا شاگرد ہونا تیری ہر بات سے بڑا ہے، اور یہ کہہ کر کہا سنا ہے میں نے کہ تو چچا عباس سے لڑنے کے لیے حسرت رکھتا ہے، جا میں نے تجھے چھوٹ دی۔ آپ ذرا دعویٰ بادشاہ، جا میں نے تجھے چھوٹ دی، اگر تو نے مجھے ہرا دیا سمجھنا عباس کو ہرا دیا، اگر مجھے ہرا دیا تو سمجھو عباس۔ اب اس نے حملہ کیا تو بادشاہ نے قریب آیا نا جب، تو مالک نے اس کے گھوڑے کو ادھر سے دوڑتا ہوا آیا، مالک بجائے آگے جانے کے ایک قدم اپنے رہوار میمون کو ایک قدم پیچھے لائے، یہ جوش میں آگے سے گزرنے لگا تو بادشاہ نے گھوڑے سمیت، کتنا یہ حلیم تھا، گھوڑے سمیت، جیسے گھوڑے کے نیچے اس کا پیٹ ہوتا ہے نا، بادشاہ نے گھوڑے کو اپنی ٹانگ سے اس کے پیٹ کے نیچے اپنی ٹانگ رکھی
اور جھٹکا دیا، یہ گھوڑے سمیت ہوا میں اچھلا، ہوا میں اچھلا۔ جب واپس آیا تو سر نیچے کی طرف تھا۔ بادشاہ نے اپنی تلوار کو نکالا، علی نے ہمیشہ اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے یا اوپر سے نیچے وار کیا یا برابر۔ پہلی بار عرب نے دیکھا کہ نیچے سے اوپر بھی وار ہو سکتا ہے۔ مولا نے تلوار نکالی نیام سے اور تلوار کو اوپر لے جاتے ہوئے لوگ سوچ رہے تھے کہ قاسم ابھی تلوار نکال رہا ہے۔ مولا نے ہاتھ روکا تو وہ دو حصے ہو چکا تھا، نیچے سے اوپر پہلا بار۔ اس کی گردن کٹ کے ہوا میں گئی۔ جب نیچے گر رہی تھی بادشاہ نے اپنے قدموں سے ٹھوکر لگائی ہے اس کی گردن کو، تو وہ اڑتی ہوئی ہوا میں مولا عباس کے راہبار سے چند قدم دور جا کے گری۔ مولا نے ہاتھ اٹھا کے کہا چچا شاگرد کی طرف سے استاد کو تحفہ۔ یہ مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ سمیٹ کے رکھیے گا، مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے۔ ایسا ایسا جنگ کا منظر دکھایا ہے، ایسا ایسا۔ بس دو منظر تیزی سے میں پڑھ جاؤں۔ سرکار عباس میدان میں آئے ہیں تو ایک غلط منظر تھا، اور سرکار قاسم پڑھیں تو ایک منظر سرکار علی اکبر کا تیزی سے سن لیجیے آپ۔ ابتدا میں تھوڑا تعارف مولا عباس کا ہو گیا، وقت رہا تو ایک منظر پڑھ دوں گا، ورنہ سیدھا مولا حسین کی جنگ کا ایک منظر آپ سنیے گا۔ مولا علی اکبر بادشاہ نے جب جنگ کی ہے تو مقتل کہتا ہے کہ صبح سے جتنے آ رہے تھے سب تکبیر کہہ کے حملہ کرتے تھے، لیکن جب علی اکبر نے تکبیر کہی، یعنی جب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، تو مقتل کے لفظ ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کے بیچوں بیچ آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ حملہ کیا بادشاہ، میمنہ میسر، یہ دائیں بائیں ہوتے، جو بیچوں بیچ ہونا وہ ہے قلب لشکر۔ قلب لشکر پہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ صبح سے لے کر عصر عاشور تک قلب لشکر پر صرف دو نے حملہ کیا ہے، یا عباس نے یا علی اکبر۔ اور منظر کیا تھا؟ بادشاہ نے جب قلب لشکر کے پہلے سپاہی پہ حملہ کیا نا، تو ہاتھ میں تلوار، دائیں ہاتھ باہر، اور گردن کاٹنے کے لیے ہاتھ کو پیچھے لے جا کر پورا گھمانا پڑتا ہے، تو گردن کٹ گئی، پھر ہاتھ پیچھے آئے گا اور پھر اگلی پھر پیچھے آئے گا، پھر اب بادشاہ کا پہلا حملہ ہے۔ مولا علی اکبر نے عقاب کو ایڑ لگائی اور علی اکبر نے اللہ اکبر کہہ کے جو یہ وار کیا ہے، ایک منظر، پہلا شخص جو ہاتھ میں جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے نا، اس کے جھنڈے کو تلوار نے کاٹا، کیونکہ وہ آگے لے کے کھڑا تھا، اس جھنڈے کو کاٹا، اس کی گردن کو کاٹا۔ پیچھے کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ تلوار پیچھے ہوگی تو میں اپنا حرب جنگ آگے کر دوں گا۔ بادشاہ نے تلوار ہی پیچھے نہیں کی، ایک تو علی اوپر سے اکبر، تو سوچو کلائی کا زور کیا ہوگا۔ ارے وہ اپنے بازو کی طاقت سے حملہ کرتے تھے، جو ہاتھ پیچھے کر کے پھر لاتے تھے۔ مولا نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا، علی اور اکبر کا زور کلائی میں دکھایا ہے، جہاں ہاتھ تھا اسے وہیں رکھا اور گھوڑا دوڑاتے رہے، دوڑاتے رہے۔ رستے میں جتنی گردنیں آ رہی تھیں وہ اسی تلوار سے لگ لگ کر اڑتی جا رہی تھیں، اڑتی جا رہی تھیں۔ تلوار وہاں سے نہیں ہٹی ہے جہاں پہ تھی۔ اب مقتل نے ایک منظر لکھ دیا جسے میر انیس نے بھی محفوظ کیا، اگر وہ آپ تک پہنچ گیا تو سب سے خوبصورت منظر ہو جائے گا۔ تلوار وہیں ہے،
اور پہلے سب سے پہلے سپاہی کی گردن اڑی ہے، تلوار وہیں ہے، دوسری کی اڑ گئی، تلوار وہیں ہے، تیسری کی اڑ گئی۔ قلب لشکر میں جتنے تھے اس ایک قطار میں، علی اکبر نے نہ رہوار کو دائیں کیا ہے نہ بائیں کیا ہے، بالکل سیدھ میں یہ گھوڑا دوڑتا رہا، گردنیں اڑتی رہی، لیکن کمال یہ تھا کہ وہاں آخری گردن ہوا میں جا رہی تھی، یہاں پہلی گردن نیچے آ رہی تھی۔ ایسے ترتیب سے بادشاہ مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے۔ منظر دکھانے پہ آئیں تو ایسا ایسا دکھائیں۔ آج بھی کوئی بڑی فوج جب چھوٹی فوج پہ حملہ کرتا ہے تو ایک خاص میپ ڈیزائن کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی فوج ہے، اس کو ہم یہاں سے یہاں تک رکھ کے مار دیں گے، ایک ٹیریٹری میں، اس سے زیادہ دور نہیں پھیلنے دینا، یہ گوریلا جنگ ہو جائے گی، بلا بلا۔ جب بھی کوئی بڑی فوج چھوٹی پہ حملہ، بڑی فوج بڑی چھوٹی فوج پہ حملہ کرے تو حدود طے کرتی ہے، یہاں سے یہاں کے بیچ میں اس کو رکھ کے مارنا۔ حسین بادشاہ میدان میں آئے ہیں نا تو مالک حسین نے وہ جو رچ تھا اور سارے معاملات اس کے بعد بادشاہ حسین نے سب سے پہلا ایسے پیچھے نیزہ تھا، مالک نے اپنے کمر سے ٹکایا ہوا نیزہ مالک نے ایسے اٹھایا اور پھر مرتجز کے رکاب میں قدم رکھ کے بلند ہوئے اور اس نیزے کو بادشاہ نے ایسے زمین میں گاڑا، زمین میں نیزے کو گاڑ دیا اور نیزے کو گاڑ کر بلا تشبیہ، بس دیکھئے گا بلا تشبیہ، مالک نے ایسے اپنی انگشت ایسے اشارہ کرتے ہوئے پوری فوج جتنی سامنے کھڑی تھی ان کی طرف ایسے اشارہ کیا گویا انہیں مخاطب کر رہے ہیں، اور اشارہ کر کے جو نیزہ گاڑھا تھا اس پہ ہاتھ رکھ کے دکھایا کہ یہ نیزہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد حسین نے کہی ہے تکبیر، اللہ اکبر۔ دو منظر ہیں اس تکبیر کے، حسین نے جب کہا نا اللہ اکبر تو ادھر عرش پہ بیٹھے ہوئے اللہ نے تکبرانہ انداز میں ملائکہ سے کہا، دیکھا اس لیے میں اکبر، حسین حسین ہو کر اکبر کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا جو یہاں میدان میں منظر تھا، فوجیں بھاگی، حسین نے حملہ کیا نہیں، ابھی تو تلوار ہی نہیں نکالی ہے، ابھی تو نہیں، لیکن تکبیر کا اتنا روب تھا، فوجیں بھاگی، کتنی بھاگی، ایسے ایک فرسخ، ایک میل بھاگ گئی ہوں، 2 میل، اتنی بھاگی ہیں فوجیں کہ جو فوجوں کی پچھلی ٹکڑیاں تھی نا وہ پیچھے جا کر کوفے کی دیوار سے ٹکرائی ہیں۔ آتی ہوئی فوجوں کو دیکھ کر جو سپاہی دروازے پہ کھڑا تھا اس نے دروازہ کھول دیا کہ فوجیں فتح کر کے آ رہی ہیں شاید۔ جو اندر داخل ہو گئے شہر میں وہ گھوڑے سمیت دارالعمارہ پہنچے، لیکن جب ان کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ ابن زیاد نے دیکھے ہیں نا تو انہیں کچھ کہنا نہیں پڑا، ابھی صرف وہ اندر داخل ہوئے دارالعمارہ میں تو ابن زیاد اپنے غلام کو دیکھ کے کہتا، میں نہ کہتا تھا حسین آ جائے گا، تو دیکھو آ گیا۔ یعنی ان کے چہروں کے اڑے رنگ، کربلا کہاں کوفہ کہاں، انہیں یہی لگ رہا تھا حسین پیچھے ہے، حسین پیچھے، لیکن حسین کہاں رکے؟ ٹھیک 9 میل پر جو اراضی علی اکبر ہے، ٹھیک 9 میل پر رکے، پلٹے، پھر نیزہ نکالا، پھر رکاب میں قدم رکھ کے بلند ہوئے اور زمین میں گاڑا۔ اب حسین پہلے خیمے سے نکلے تھے، بس یہ منظر ہو جائے تو کمال ہو جائے گا۔ حسین خیمے سے نکلے ہیں نا تو حسین کی پشت خیام کی طرف، سامنے فوج کے چہرے خیام کی طرف، حسین نے نیزہ گاڑا، فوج کو قلب لشکر سے چیرا، ادھر نکلے 9 میل پر
ادھر 9 میل پہ نکلے. اب حسین پلٹے. اب جب حسین پلٹے ہیں تو فوج بھی تو پلٹے گی نا. اب جب فوج پلٹی ہے تو فوج کی پشت ہو گئی خیموں کی طرف, حسین کا چہرہ ہو گیا خیموں کی طرف. کیا کمال تدبیر کی ہے حسین نے. یعنی حسین جانتے تھے کہ اب منظر ایسا ہے کہ میں خیمے سے نکلا ہوں تو عین ممکن ہے کہ خیمے سے بہن بھی آ جائے گی. تو حسین کا اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ کہ حسین نے ان کی پشت کروا دی خیمے کی طرف. نیزہ گاڑا ہے زمین میں حسین نے اور 9 لاکھ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے پھر نیزہ دکھا کے حسین نے ایک جملہ کہا ہے. کہا تم اپنی تعداد پہ مان کرتے ہو, اب علی کے بیٹے کا حملہ دیکھو. اب اس کا حملہ دیکھو کہ جس کا کوئی نہیں ہے. تم مجھے اکیلا اور تنہا سمجھ رہے ہو. وہ رہا حسین کا پہلا نیزہ اور یہ رہا دوسرا نیزہ. حسین اپنے بابا علی کی شجاعت کی قسم کھاتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو علی کی ذوالفقار میرے بابا, اس کی قسم کھاتا ہے نہ تم میں سے ایک کو اس نیزے سے ادھر جانے دوں گا اور نہ کسی ایک کو ادھر جانے دوں گا. اس کے درمیان میں رکھ کر حسین مارے گا. 3 حملے کیے ہیں عزادارو حسین, 3 حملے پلٹ کر اور ہر دفعہ حسین کہتے ہیں اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کا تم نے بازو کاٹ دیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیر جوان تم نے مار دیا. اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ہاتھ سے برچھی نکالی. حسین کا رجز عجیب رجز. ایک بار حسین اپنے گھوڑے کو مرتجس کو موڑا اور فرات کی طرف آئے اور ایک بار پھر رکاب پہ قدم رکھے اور بلند ہوئے اور بلند ہو کے کہتے عباس بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے. عباس دیکھو تم جب جنگ کر رہے تھے تو میں تمہیں داد شجاعت دے رہا تھا. عباس کیا حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے. یہ کہہ کے پھر مڑے ہیں. ایک درخت کے قریب آئے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی اور ایک بار کہتے علی اکبر تم تو علی بن کے لڑے تھے نا اور میں تمہیں داد دے رہا تھا. تم کبھی مجھے محمد دکھتے تھے تو کسی رخ سے بابا علی دکھتے تھے. ارے مجھے حسین سمجھ کے ہی دیکھ. اکبر ایک بار دیکھ تو صحیح. عزادارو ایک جگہ حسین جاتے ہیں. میرا بادشاہ ایک جملہ اور پھر اپنے مالک کے حضور مسائب کی نوکری ضرور کہوں گا ورنہ یہ مکمل نہ ہوگا. حسین بادشاہ حسین کو حسینیت میں بدل دیا ہے. حسین کی بہن ہے. 1.25 لاکھ نبی نا مولا محمد کے پاس آتے. مالک آپ کو سلام. مولا محمد انہیں لے کے کربلا آ جاتے ہیں. حسین تجھے سلام. اور حسین ان سب کے ساتھ شام آ جاتے ہیں. بہن تجھے سلام. بہن تو نے حسین کو حسینیت میں بدل دیا ہے. بس عزاداروں میں کیا بتاؤں. اس منظر کو ضرور یاد رکھنا. مجھے کچھ پڑھنا ہے لیکن اس منظر تک مجھے آ لینے دینا. آج دل ہے میرا سرکار عسکری پر چند منٹ مسائل پڑھنے کی. چند منٹ مسائل لیکن یہ جس جگہ لایا ہوں نا یہ یاد رکھنا ہے. دربار میں بی بی نے ایک خطبہ دیا تھا. اس خطبے کا ایک جملہ تھا. بی بی اس بے غیرت کو مخاطب کر کے کہتی ہیں ہمارے لیے کیا یہ کم ہے کہ تجھ جیسے بے غیرت سے مخاطب ہو. اور یہ کہہ کے بی بی نے ایک جملہ کہا تو جو خوشیاں منا رہا ہے, تو جو شادمانی منا رہا ہے کہ تو جیت گیا. ارے میرے حسین نے چند چھوڑ دیے تھے کہ مشیت الہیہ تھی. اگر میرا حسین
کربلا میں اپنے اسم سے رجوع کر لیتا، تیری فوج کے جسموں سے روحیں ان کے بدنوں کو قتل کر کے باہر آ جاتے۔ کمال جملہ کہا، کمال جملہ۔ لیکن اب یہی منظر مولا عسکری بادشاہ کی زبانی سننا ہے آپ نے، بس وہ منظر۔ لیکن اس سے پہلے ایک روایت، آج شب 8 تیرے بادشاہ کی شہادت، مولا عسکری مالک ظاہری طور پر امام زمانہ بادشاہ، وہی یتیمی کا دامن میں بادشاہ اس امت کی طرف سے دیا اجر رسالت وصول کر رہے ہیں، جو 10 محرم حسین کی بیٹی نے وصول کیا ہے نا۔ لیکن ایک مقتل کی بڑی قیامت روایت ہے، میں حیران ہوتا ہوں ممبر تک کیوں نہیں۔ زہر دیا گیا نا بادشاہ کو، عزادارو سننا ذرا، مجھے ایک منظر پورا پڑھنے دینا، پھر زیارت آئے گی، بس یہ منظر صرف 2 منٹ کا۔ زہر ہلال مولا حسن کو دیا گیا، جانتے ہیں نا کیا اثر ہے اس زہر کا؟ کلیجہ کٹ گیا بادشاہ کا، خون کی الٹی ہے بادشاہ کو آئی ہے، اور گلے سے وہ کٹا ہوا کلیجہ نکل رہا ہے۔ زہر ہلال کا یہ منظر تو جانتے ہو نا، صرف مولا حسن نہیں، 3 بادشاہ ایسے ہیں جن کو یہی زہر دیا گیا ہے۔ تیرے مولا حسن ہے، اور تیرا مولا ہے سرکار رضا بادشاہ، اور ایک ہے تیرا مولا حسن عسکری، انہیں بھی یہی زہر ہلال دیا۔ لیکن اب کتنا گریہ کر لے گا تو؟ تیرے مولا حسن کو زہر ہلال ملا، چند لمحوں میں کلیجہ ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے اس ممبر کی قسم، مولا حسن عسکری کو زہر ہلال یکم ربیع الاول کو دیا گیا تھا، یکم کو زہر ملا ہے، 8 کو شہادت ہے۔ عزادارو 8 دن اس زہر سے تڑپا ہے تیرا مولا، لیکن 8 دن پتہ ہے کس طرح تڑپا ہے؟ کیونکہ مولا امام زمانہ کے ظہور کی بات کو بادشاہ نے اپنے دامن کریمیت میں چھپایا ہوا ہے، ہر کوئی آ نہ جائے، ہر کوئی۔ تو کس عالم میں کاش تڑپنے تو دیتے، یہ ظلم رہا ہے اہل بیت پر، زہر بھی دے دیا ہے، نہ رونے دیتے نہ تڑپنے دیتے۔ فوجیں باہر کھڑی ہیں کہ یہاں آواز آئے اور وہاں حملہ کرے۔ 8 دن تیرا بادشاہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو بند کر کے پتہ نہیں کیسے روتا رہا۔ یہ وہ مظلوم ہے جو زہر پہ تڑپا بھی خاموشی سے، چپ کر کے۔ یہی وجہ ہے 8 کو جتنی زیارتیں نکلتی ہیں، کیا لاہور کیا کراچی، ایک جملہ ہوتا ہے، چپ تازیہ، چپ تازیہ۔ کوئی سمجھا نہیں آج تک کہ اس کا نام کیوں ہے؟ ارے جسے زہر ملا وہ خاموش ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہا ہے اور سلام کرتا ہے حسین کو، حسین تجھے سلام، میں اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتا رہا ہوں، حسین تجھے قبر نہیں ملی۔ اور آخری وقت امام زمانہ سے کہتے ہیں میرے بازوؤں کو موڑ دے، گریبان چاک کر دے۔ بابا کیوں؟ میں چاہتا ہوں جب محشر میں نانا سے ملوں، وہ بیٹا نہ کہے، وہ کہے حسین کا آزادار